السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہیں انشاءاللہ۔ شربت پی رہا تھا، تھوڑا ختم کر لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ پی ایف آئی کے جو 100 سے زائد لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، اس کو لے کر جو صبح سے چرچے چل رہے ہیں واٹس ایپ گروپس پر، فیس بک پر، کامنٹس میں، ٹویٹر پر، ہر جگہ، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ہاں جی، دیکھیے، آج آپ نے پڑھی ہے نیوز، صبح صبح اٹھتے ہی جو ہے یہ نیوز آئی ہے کہ 100 سے زیادہ پی ایف آئی کے فنکشنریز اور ممبرز جو تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور زبردست اریسٹنگ ہوئی ہے کیرلا میں، تمل ناڈو میں، کرناٹک میں، مینگلور، گلبرگہ، حیدرآباد اور الگ الگ جگہوں پر جو یو پی وغیرہ میں بھی جو ہے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا پی ایف آئی کے۔ اب اس چیز کو لے کر جو ہے مسلمانوں میں ایموشنز چل رہے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ کیا ہم کو اس چیز پر جشن منانا چاہیے، کیا مسلمان خوش ہوں گے اس چیز پر؟ اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھائی جشن مناؤ، مگر اس چیز کو لے کر ہم خاموش بھی نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، ہم چپ بھی نہیں رہیں گے، ہم خاموش بھی نہیں بیٹھیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے بھائی ہے، ہمارے بھائی ہے، وہ سب جو ہے وہ جو ہے شبڑے بازی اب نہیں چلنے والی ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدھی سیدھی بات ہے، ان کو روکنا تو ضروری تھا۔ اب لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر یہ غلط ہے، اب دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے کہ مئی میں الحمدللہ حیدرآباد میں اصحاب الیمین کانفرنس ہوئی ہاکی گراؤنڈز میں، اس میں پی ایف آئی کے بارے میں اوپنلی وارن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے علیم خان فلکی صاحب نے آرٹیکل لکھا، اس میں انہوں نے ہم کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ اور لوگوں نے بھی اردو اخباروں میں آرٹیکلز انہوں نے لکھے۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو گیا، مگر اب سبحان اللہ ایک زبردست چیز دیکھیے، مئی میں یہ کانفرنس ہوئی اور آج جو ہے حکومت نے تقریباً 100 سے زیادہ لوگوں کو اٹھایا، اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اچھا ہوا کہ اس ٹائم پہ آپ نے ہم کو آگاہ کر دیا تھا، اچھا ہوا کہ آپ نے ہم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ پی ایف آئی وغیرہ کیا ہے اور ان کا موٹیو کیا ہے۔ تو خیر میں اس ویڈیو میں جو ہے پی ایف آئی کی ہسٹری یہ سب چیزیں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے پی ایف آئی کی ہسٹری آپ جانتے ہیں، میری ایک ویڈیو ہے باقاعدہ، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ لیجئے ویڈیو۔ تو پی ایف آئی کی ہسٹری کے بارے میں، پی ایف آئی کہاں سے آئے ہیں، مسلم بردرہوڈ یعنی کہ اخوان المسلمین سے ان کا کیا تعلق ہے، اور ان کی کس طرح سے ان کا جو اینٹی اسٹیٹ ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا ان کا جو بگڑا ہوا منہج ہے، اور جو اخوانی اور خارجی منہج جو ان کا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پورا ایک ویڈیو ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور فرسٹ پوسٹ میں میرا باقاعدہ ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل پبلش ہوا ہے الحمدللہ، تو آپ وہ بھی آپ جو ہے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں پی ایف آئی کی ہسٹری اور ان کی تاریخ یہ سب کچھ نہیں بات کرنے والا ہوں، بس جنرل چرچا کریں گے کہ یہ جو ہوا ہے آج، این آئی اے نے جو ریڈ کیا، اور یہ جو ریڈ ہوئی ہے یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھا، یعنی کہ جو اسٹیٹ ایجنسیز ہے، یہ این آئی اے اور ای ڈی، یہ تینوں نے مل کر ایک زبردست کوارڈینیٹڈ ایفرٹ انہوں نے کیا، اور انہوں نے انفارم نہیں کیا کسی کو، یعنی آپ نے اس کے بارے میں کہیں پہلے سنا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں کہ کچھ اس طرح کی چیز ہونے والی ہے، اور اچانک یہ ہو گیا، اور سننے میں آیا ہے کہ رات میں 1 بجے انہوں نے یہ آپریشن شروع کیا، صبح کے 5 بجے تک یہ آپریشن چلا، اور پھر ملک کے الگ الگ ایریوں سے، الگ الگ حصوں سے ان کو اٹھایا گیا۔ اب اتنے مہینوں اور سالوں سے جب ہم بولتے آئے ہیں پی ایف آئی کے بارے میں کہ یہ خارجی اور اخوانی لوگ ہیں، تو لوگ ہم سے یہی سوال کرتے تھے کہ بھئی اگر ہے تو پھر حکومت کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ جو ہے ایویڈنس کا انتظار کرتی ہیں کہ کوئی ان کو لاجیکل ایویڈنس ملے تاکہ اس بنیاد پر ان کو پکڑا جائے۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے، اور یہ بات جو ہے میں پچھلے ہفتے ریاض میں تھا تو ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی، تو ہماری یہ جیسے یوزولی پولیٹیکل ڈسکشنز ہوتے ہیں، تو ان پولیٹیکل ڈسکشنز میں نے میرے دوست سے بات کہی تھی کہ بھئی یہ انڈیا میں جتنے کمیونسٹ ہوتے ہیں، جتنے لیفٹسٹ ہوتے ہیں، اور یہ اخوانی جو تنظیمیں کمیونسٹوں اور لیفٹسٹوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چائنا سے پیسہ ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ بھئی ایسے کیسے، بھئی یہ تو بات بڑی عجیب ہے، پہلی بار سن رہا ہوں، کیونکہ اب تک یہ الزام لگتا تھا کہ بھئی پاکستان پیسے دیتا ہے،
مگر اب تو آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں چائنا پیسے دے رہا ہے. میں نے بھائی یہ بات جو ہے میں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں آپ کو, آپ اس کے اوپر ریسرچ کریے جا کر. میں نے اس کے اوپر باقاعدہ پڑھا ہے, میں نے دیکھا ہے پورا باقاعدہ یہ ایک نیٹ ورک ہے. تو چائنا کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہاں سے باقاعدہ پورا یہ چینل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے میں نے ان کو آرٹیکل بھی بتایا جس میں جو ہے ای ڈی نے ایک کلیم کیا تھا, بتایا تھا کہ جون کا یہ آرٹیکل ہے جس میں ای ڈی نے یہ بتایا کہ پی ایف آئی کا رؤوف شریف کر کے کوئی بندہ ہے, اس نے اچھی خاصی موٹی رقم اس نے جمع کی ہے, اور یہ اومان کی کوئی کمپنی ہے, چائنیز کمپنی. اس کے دو جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں دونوں چائنیز اور دونوں کیرلائٹس ہیں, ملیالی ہیں. تو اس کمپنی میں یہ بندہ تھا, اور اس کمپنی کے تھرو جو ہے یہ چائنا گیا, 2 بار گیا, 2019 میں 20 میں, اور پھر وہاں سے اس نے زبردست موٹی رقم جو ہے جمع کی. یہ ای ڈی کا کلیم ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ای ڈی تو ایسے ہی ہے, جو بی جے پی کے خلاف ہوتا ہے ای ڈی اس کے اوپر ایسے ہی الزام لگاتی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی. آپ کسی چیز کو اگر آپ ریفیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیڈمکلی ریفیوٹ کریے, صرف ایسا نہیں کر کے ایسا ریفیوٹیشن نہیں ہوتا. ریفیوٹیشن جو ہے پراپر ریفیوٹیشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اکیڈمک ریفیوٹیشن ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کی طبیعت ہے, میں جو آپ کو ابھی میمیگری کر کے بتایا ہوں یہ ہمارے لوگوں کی طبیعت بنی ہوئی ہے, مزاج ہے. آپ جو ہے زیادہ اکیڈمک بات کرنے جائیے, ایک تو پلے پڑتا نہیں ہے, سر کے سے اوپر سے چلا جاتا ہے, اور جاتے ہی جو ہے یہی بولتے ہیں ارے بھائی کچھ بھی نہیں, ارے کچھ بھی نہیں ہے, ارے بھائی یہ سب باتیں. اس طرح کے جو ہے نا لوگ جو ہے ریفیوٹیشن کرتے ہیں. تو یہ چلنے والی چیز نہیں ہے, اور یہ صرف اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دینا ہے, ٹھیک ہے. تو ریالٹی اور فیکٹ یہی ہے یہاں پر کہ چائنا باقاعدہ اس کے اندر انوالو تھا. اور آپ کو جان کر تعجب یہ بھی ہوگا کہ تقریباً جو رائٹس وغیرہ جو پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی اچھی خاصی رقم الگ الگ کمپنیوں کے تھرو چینل ہوتے ہوئے چائنا سے ہی آتی ہے, ٹھیک ہے. اب میں بولوں تو آپ بولیں گے کہ بھائی یہ آر ایس ایس کی لینگویج بول رہے بھائی, آپ جو ہے بی جے پی کی بات کر رہے بھائی, یہ بی جے پی آر ایس ایس کی بات نہیں ہے بھائی. آپ خود جا کے ریسرچ کریے, پڑھیے, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے. شاہین باغ کا جو پورا مسئلہ تھا, جو اتنے مہینے وہاں پہ پروٹیسٹ چلا, لوگوں نے قربانیوں کی تعریفیں کی. ٹائم میگزین کے اوپر شاہین باغ کی دادی کی تصویر آئی, حالانکہ وہی یو ایس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جارج فلوئڈ کا مسئلہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ تو نہیں آیا, اب شاہین باغ کی دادی کی تصویر ٹائم میگزین کے کور پیج پر آ گئی. تو وہی بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ پورا کارٹل ہے, ان کا پورا نیٹ ورک ہے, یہ لیفٹسٹوں کا, کمیونسٹوں کا, اور چائنا کا پیسہ اس کے اندر روٹیٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور الگ الگ ایجنسیاں ہوتی ہیں, یہ سب ہوتا ہے. بہرحال یہ باتیں جب ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور بتاتے ہیں, کسی محفل میں بیٹھ کے رکھ دیے, تو لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں, ہنس دیتے ہیں, مذاق اڑا دیتے ہیں, اور ایک تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر زیادہ بھی سمجھانے چلے جاؤ تو پلے نہیں پڑتا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ یہ جو پی ایف آئی کے لوگ ہیں یہ شریر اور شرپسند لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ان کو حکومت نے ایسے ہی نہیں اٹھایا ہے, یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیجئے. حکومت نے ان کو ایسے ہی نہیں اٹھایا, کوئی معصوم نادان بیچارے نہیں ہے, ایک بات آپ یاد رکھیے. اب صبح جب میں یہ نیوز پڑھا تو میرے ایک جاننے والے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس پر ہم کو خوش ہونا چاہیے یا پھر جو ہے افسوس جتانا چاہیے. تو میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی, میرا لڑکا ہے, آپ کا لڑکا ہے, 10-11 سال کا ہے, آپ اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں, آپ اس کو پڑھا رہے ہیں, لکھا رہے ہیں, اس کو آپ نے کمپیوٹر دیا ہوا ہے, آپ نے اس کو انٹرنیٹ دیا ہوا ہے, آپ اس کے لیے 2 ٹیوٹر لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ بچہ تیز بھی ہے, وہ پڑھ لکھ کر جو ہے قابل بنے گا, آئی آئی ٹی میں جائے گا, یا پھر جو ہے نا کوئی زبردست جو ہے کمپٹیٹیو ایگزام وہ لکھے گا. آپ کو اس پر فخر ہوگا, آپ اتنی محنت اس کے اوپر کر رہے ہیں, آپ کو اس کے اوپر فخر ہوگا, آپ کے رشتے داروں کو اس کے اوپر فخر ہوگا, ٹھیک ہے. 20-21 سال کی عمر جب بچہ یعنی کہ 20-21 سال کا بچہ ہو جاتا ہے, اس ٹائم پر فرض کریے کہ پی ایف آئی جیسے لوگ آتے ہیں, آ کر اس بچے کو جو ہے پروٹیسٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں, یہ باور کرا کر کہ تم آئی آئی ٹی کر رہے ہو اور تمہارے بھائی وہاں پہ جو ہے نا ظلم سہ رہے ہیں. یہ ظلم کا جو ہے اسکیئر مونگرنگ کر کے یا پھر ظلم سے ڈرا کر, آگے ایسا ہو سکتا, فیوچر میں ایسا ہو جائے گا, مستقبل میں ایسا ہو جائے گا, تمہاری مسجدیں توڑ دی جائیں گی, تمہارے مدرسے توڑ دیے جائیں گے, تمہارے کو جلا وطن کر دیا جائے گا, تم کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں گھر سے نکال دیا جائے گا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا, تمہارے ساتھ وہ ہوگا, تمہارے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اور آر ایس ایس کا ڈر بتا کر اور اسرائیل کا ڈر بتا کر, یہ دو جو ہے ان لوگوں کے بڑے زبردست ٹیکٹکس ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو آر ایس ایس کا خوف
دوسرا اسرائیل کا خوف کہ اسرائیل ایسا کر دے گا، ویسا کر دے گا، دجال آ جائے گا، اسرائیلی پورے اس کے پیچھے چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک خوف یہ ڈالتے ہیں۔ دوسرا خوف جو ہے آر ایس ایس کا، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں بتا بتا کر یہ اپنا دھندا چمکاتے ہیں۔ میں یہی بتا رہا تھا کہ آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر جو ہے قابل ہو گیا، آئی آئی ٹی وائی آئی ٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا، اب اس کو یہ سب چیزیں بتا کر پروٹیسٹ میں لے گئے۔ پروٹیسٹ میں جانے کے بعد سمجھیے کہ بھائی وہ اللیگل پروٹیسٹ تھا، پولیس ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی اتھارٹی، کوئی بھی پولیس جو ہے اللیگل پروٹیسٹ کے اوپر کریک ڈاؤن ہی کرتی ہے، کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہاں پہ اس بچے کو پکڑ لیا گیا، اب اس کی چارج شیٹ کھل گئی، ٹھیک ہے، سالوں تک وہ بچہ اندر چلا جاتا ہے، کوئی پرسان حال اس کا نہیں ہوتا۔ اور ان کے جو لوگ ہوتے ہیں، زبیر جیسے لوگ، محمد زبیر جیسے لوگ 20-25 دن میں باہر آ جاتے ہیں، ان کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کے لیے ضمانت ومانت بھی جو این ڈی ٹی وی کا کیا نام ہے، سری نواسن جن دے دیتا ہے 50,000 کی ضمانت، ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زبیر جو ہے 20-25 دن میں جیل سے باہر نکل جاتا ہے، رانا ایوب کیرلا میں ہالیڈے منا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بزنس کلاس اس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، امریکہ جا کر ایوارڈ لے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خانم صاحبہ جو ہے ہوائی میں اپنی چھٹیاں منا رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے آپ کو، آپ کے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ جب یہ بچے پروٹیسٹ میں جاتے ہیں، جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پی ایف آئی جیسے لوگ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو پروٹیسٹوں میں لے جاتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز میں لے جاتے ہیں۔ اب جب آپ کا بچہ جاتا ہے، پھنس گیا وہاں پر، ماں باپ پریشان، آپ کرائے کے گھر میں ہیں، تو جو ہے مکاندار کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی یہ بار بار پولیس کا جھمیلہ نہیں چلے گا، بھائی خالی کرو، رشتہ دار سلام کرنا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، بچے کا کریئر خراب ہو گیا، ماں باپ کا نام خراب ہو گیا، بچے کی اگر بہنیں ہیں، بہنوں کی شادی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی رشتہ نہیں آتا، تو یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو جذباتی ہو کر سوچنا نہیں ہے، پریکٹیکل سوچنا ہے۔ تو یہ جو 100 کے اوپر جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اس پر میں جشن تو نہیں مناؤں گا، مگر میں تھینک یو تو ضرور بولوں گا کہ اچھا ہوا، ان کو روکنا ضروری تھا۔ اگر ان کو نہیں روکتے تو پھر ان کا یہ جو ولچر ایکٹیویزم ہے یہ ایسے ہی چلتا رہتا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں 106 کا آنکڑا، میں دیکھ رہا ہوں 1 ملین کا آنکڑا، ٹھیک ہے، 250 ملین مسلمان ہیں، جس میں سے ان سے جو متاثر ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ملینز میں ہو۔ تو آپ سمجھ رہے ہو کہ بھئی 106 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، بھئی ان کو اگر اریسٹ نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ ملینز آف مسلمز جو انڈیا کے اندر رہتے ہیں ان کا ذہن برباد کریں گے، ان کی ذہن سازی، ان کا برین واش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ آج مسلمانوں کو جو ہے یہ واویلے کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، رونے والوں کی ضرورت نہیں ہے، بتا رہا ہوں میں سیریسلی، یہ واویلے کرنے والے، یہ رونے والے، یہ خوف دکھانے والے، ڈرانے والے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو آپٹیمسٹک سوچ دینے والوں کی ضرورت ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی ضرورت ہے، پریکٹیکل لوگوں کی ضرورت ہے، ریشنل تھنکنگ رکھنے والوں کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ میری بات آپ جو ہے پنچ آف دا سالٹ سے مت لیجئے، آپ اس کو ایک گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ سے بولتے آئے ہیں، ہمیشہ سے بولتے رہیں گے، مگر لوگ جو ہے جب لائٹ لیتے ہیں بعد میں جا کر جو ہے ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ بھئی واقعی میں یہ چیز صحیح تھی۔ 2014 میں بھی جب داعش کا فتنہ اٹھا تھا اس ٹائم پر میں بہت پوسٹیں لگاتا تھا، لوگ جو کہتے تھے بھئی اتنا ضرورت نہیں ہے، کہاں ہے انڈیا میں تو داعش، کہاں ہے، نہیں ہے نا، یہ ہے نا، وہ ہے نا، ایسا نہ ویسا نہ۔ اس کے بعد کیا ہوا 15-16 میں؟ کیسے ریڈز پڑے، کیسے بچوں کو اریسٹ کیا گیا۔ تو دیکھیے بھائی میں یہی بتا رہا ہوں کہ بھائی ہم کو ان سب چیزوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پی ایف آئی جیسے لوگ یہ حماس ماڈل کو فالو کرتے ہیں، اور حماس ماڈل ایک ایسا ماڈل ہے، یہ لوگ جو ہے رمضان میں، آپ دیکھیے حماس ماڈل کو ہر سال رمضان میں ہی یہ کلیش کو اگنائٹ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہاں سے اچھا خاصا جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے، 15 رمضان کے بعد جو ہے دنگے شروع ہوتے ہیں، 21-22 رمضان تک ختم ہو جاتے ہیں، پوری مسلم دنیا سے جو ہے زکاتیں ان کو جاتی ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ زکاتیں ڈائریکٹ تھوڑی جائیں گی، اسرائیلی بینکوں سے، قطری بینکوں سے ہوتی ہوئی جاتی ہیں زکاتیں، اس میں بینکوں کا بھی اچھا خاصا کٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پورا ایک ولچر ایکٹیویزم چلتا رہتا ہے۔ حماس والوں کے بچے جو ہے قطر میں اور امریکہ میں، برطانیہ میں اچھے اچھے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ادھر فلسطینیوں کو انہوں نے جو ہے
مظلوم بتا بتا کر ان کو بیکورڈ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو پی ایف آئی جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی مظلومیت دکھا کر، مسلمانوں کے زخم دکھا کر، مسلمانوں کے وونڈز کو دکھا کر یہ لوگ جو ہے اپنا دھندا چمکاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ولچر ایکٹیویزم یہ چلاتے ہیں. اسی سے تو ان کا دھندا چلتا ہے. کون ان کو زکات دے گا بتاؤ، کون ان کو پیسے دے گا، کون ان کو ڈونیشن دے گا؟ یہ چیزیں بتانا پڑتا ہے. یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو مسلمانوں کی مظلومیت پر، مسلمانوں کے زخموں پر چندے جمع کرنے والے لوگوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو جو ہے ریشنل تھنکنگ اور لاجیکل تھنکنگ رکھنے والوں کی، اور صحیح دین کو، صحیح منہج کو سمجھ کر اس کو لوگوں میں عام کرنے والوں کی ضرورت ہے. تو امید ہے کہ یہ چیز جو ہے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھا ہے. چلیے کامنٹس میں پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا سوالات ہیں، ہو سکے تو میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. تنویر عالم صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. سراج ملک امیم جودھپور، السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم ذاک بھائی، آپ نے جس طرح پی ایف آئی کے بارے میں اپنے بتایا تھا وہ قابل تعریف تھی. اسی طرح آپ دلائل کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک پر بھی ویڈیو بنائیے، کیونکہ لوگ بہت ہی اندھا بھروسہ کرتے ہیں. جی میں نے ذاکر نائک کے بارے میں بہت بار بولا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی بولتا ہوں. میں مختار بن احمد کرے السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ذاکر نائک کو پی ایف آئی سے کیوں ملا رہے ہیں بھائی؟ ذاکر نائک البانی رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور ہے. کیا فالوور کیا لکھے بھائی آپ؟ یہ کوئی فالوور نہیں ہے. ذاکر نائک پکا اخوانی ایک نمبر کا. ساجد وانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو آر فلی رانگ. کیا فلی رانگ؟ کیا فلی رانگ؟ محمد شاداب کہہ رہے ہیں کہ علی سہراب کے بارے میں کچھ تحقیق بتائیے. کاکا وردی، کاکا وردی نہیں ہے، کاکا وانی ہے وہ. ٹھیک ہے، علی سہراب ایک نمبر کا پھیکو آدمی ہے. اس کے ساتھ ہماری ایک جو ہے ٹویٹر سپیس ہوئی تھی، اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ عمرہ پہ آیا تھا سعودی عرب، تو اس نے جو ہے جدہ میں ایک جیل دیکھی جہاں پہ علماء کو قید کر کے رکھا تھا. میں نے کہا کہ بھائی تم کوئی وی آئی پی ہو کے بھائی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے تم عمرہ ویزے پہ آئے ہو اور تم کو پولیس والے لے جا کر ٹیررسٹ جیل دکھا رہے ہیں. آلتو فالتو کی جو نا پھیکم پھیکی کرتے ہیں سب لوگ، یہ بس اپنی بات منوانے کے لیے. ہاں جی، محمد بشیر تیمی کہہ رہے ہیں واٹس یور اوپینین اباؤٹ ڈاکٹر حفیظ محمد زبیر who is a member of تنظیم اسلامی at the same time his claim is his an اہل حدیث. پتہ نہیں یہ ڈاکٹر حفیظ محمد زبیر کون ہے، مگر مجھے اندازہ لگ رہا ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی اسرار احمد کے شاگرد ہیں اور اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں. اسرار احمد کا شاگرد کبھی اہل حدیث ہو نہیں سکتا، اور اگر اہل حدیث ہے تو اسرار احمد کا شاگرد ہو نہیں سکتا. ایک بات یاد رکھ لیجئے، پتھر پہ لکھ کے رکھ لیجئے اس چیز کو. اسرار احمد ایک نمبر کا پرلے درجے کا جو ہے اخوانی آدمی تھا. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے اس نے جو باتیں پھیلائی اور لکھی ہیں اس کو ہم ہرگز ایکسپٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ میری لینگویج ہارش ہو، مگر ہاں بھائی اس سے بہت نقصان ہوا ہے لوگوں کو، اب یہ اور ہم نہیں جھیل سکتے. محمد فہیم بیگ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیپک ماریا کھورا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت بڑھیا بولتے ہو. جی بہت بہت شکریہ دیپک صاحب. زین علی جیلانی السلام علیکم السلام. ارطغرل الغازی، اچھا ارطغرل الغازی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارطغرل الغازی صاحب کا کامنٹ ہے کہ السلام علیکم بھائی، میں یو پی کے بلیا سے ہوں. اچھا ماشاءاللہ، آپ یو پی بلیا سے ہیں، مگر آپ کا نام بڑا زبردست ہے اور بڑا انٹرسٹنگ. آپ نے ڈی پی بھی لگایا، ایک تو سعودی کا جھنڈا آپ نے ڈی پی لگایا ہے اور الٹا جو ہے اپنا نام اپنے ارطغرل الغازی رکھا ہوا ہے. یہ ایک آکسی مورون ہے، یعنی کہ نام ارطغرل الغازی اور جھنڈا سعودی کا، یہ جو ہے پول سپاٹ چیز ہے، یعنی کہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. منصوری سہراب کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام. معاذ بن مقری کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا بھی عجیب حساب ہے، یہاں تو پی ایف آئی کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس کو بھی آر ایس ایس کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ بھی عجیب مسئلہ ہے، اگر آپ پی ایف آئی کے اگینسٹ ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ آر ایس ایس کے ساتھ ہیں. لوگ جو ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آر ایس ایس کو بھی بین کرو. ارے بھائی میرے، میں ایک بات بتاتا ہوں، سنیے. آپ کے دین کا استعمال، آپ کی شریعت کا استعمال، آپ کے قرآن کا استعمال، آپ کے نبی کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے، یعنی کہ پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے
کون استعمال کر رہا ہے؟ آر ایس ایس والا، وہ تو نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ اخوانی کر رہے ہیں، پی ایف آئی یا حزب التحریر یا اخوان المسلمین والے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، رسول کا استعمال کرتے ہیں، قرآن کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کا جو دین ہے، ہمارا جو دین ہے اسلام، تو اس اسلام کو جو خالص اسلام ہے اس کو ہم فالو کریں گے، اور جو اس کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہم ایکسپوز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے، مسلمانوں کو آگاہ کریں گے اور اس سے دور کریں گے، اور انفیکٹ غیر مسلموں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، نصرانیوں کے سامنے، کرسچنز کے سامنے ہم یہ برابر کہیں گے کہ دیکھیں سر، یہ اصل اسلام ہے، یہ ہمارے رسول ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ اسلامزم ہے، یہ اخوانیت ہے، یہ خارجیت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دم کلیئر کٹ آپ ان کو بتانا ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں کئی ایسے رائٹ ونگ ہندوؤں کے ساتھ میں نے بات چیت کی، یہودیوں کے ساتھ میں نے بات چیت کی، وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہم کوئی چیز پتا نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں اخوانی یا یہ اسلامسٹ، شریر مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کی لینگویج آپ دیکھیے، اب جو لیسٹر میں دنگے چل رہے ہیں، مسئلہ چل رہا ہے لیسٹر میں، آپ ویڈیوز دیکھیے، محمد حجاب کا ویڈیو دیکھیے، علی دعویٰ کا ویڈیو دیکھیے، اس طرح سے وہاں کے جو لوگ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، یہ سیکنڈ جنریشن یا تھرڈ جنریشن پاکستانی یا بنگلہ دیشی لوگ ہیں، یو کے میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے ملک تو چھوڑ کے آ گئے یو کے میں رہنے کے لیے، وہاں بیٹھ کے جو ہے شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، اور کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہندو آئے گا تو ہم چبا دیں گے، we'll chew them, we'll eat them, we'll beat them up، اس طرح کے جو ہے نا ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں، دیکھیے ان کے ویڈیوز کبھی جا کے، عجیب کون سی دنیا کے یہ لوگ ہیں، اور یو کے میں ٹھہر کر، پولیس والوں کے سامنے ٹھہر کر مائک لے کر اعلان کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ we love death, you love life, and you come here, we come beat you، کیا ہے؟ تو اس طرح کی آلتو فالتو حرکتیں کریں گے تو غیر مسلم سمجھے گا یہی نا کہ بھائی یہ تمہارا جو اسلام ہے یہی جو ہے نا فساد کی جڑ ہے۔ تو کلیئر کٹ ان کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیں یہ اسلام ہے، یہ اسلامزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم یہ چیزیں بتاتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ اس کو بھی ایکسپوز کرو، اس کو بھی ایکسپوز کرو، تو بھائی ہمارے دین کا جو استعمال کر رہا ہے ہم اسی کو ایکسپوز کریں گے۔ اگر آر ایس ایس والے ہندو مذہب کا جو ہے اگر وہ استعمال کریں تو بھائی ان کا ٹینشن ہے، ہمارا کیا ٹینشن ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے اس سے؟ ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ زائنسٹ اگر جو ہے یہودی مذہب کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا تھوڑی مسئلہ ہے۔ اگر کرسچن جو ہے اگر پولیٹیکل کرسچینٹی والے اگر کرسچینٹی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کا ٹینشن ہے بھائی، ہمارا کیا ٹینشن ہے؟ ہمارا جو ٹینشن ہے وہ ہمارے اسلام کو جو غلط استعمال کر رہے ہیں اسلام کا، ان کو ہم ایکسپوز کریں گے۔ صبغت اللہ بلال کہہ رہے ہیں اسلام کا بھی سیکولرائز کر دیا ہے آپ نے، اسلام کو بھی سیکولرائز کر دیا ہے آپ نے۔ دیکھیے بھائی، سب سے پہلی چیز تو صبغت اللہ بلال آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اسلام کو پہلے سیکھیے، دوسرا سیکولرزم کس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ پہلے سیکھیے۔ لوگوں کو نہ رائٹ ونگ معلوم ہوتا ہے، نہ لیفٹ ونگ معلوم ہوتا ہے، نہ لبرلزم معلوم ہوتا ہے، نہ ایل جی بی ٹی پتا ہے، کچھ نہیں پتا، بس اٹھاتے ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ فاروق علی کہہ رہے ہیں کہ سعودی سے کتنے پیسے مل رہے، یا اللہ تمہاری دعا قبول ہو جائے، کاش پیسے ملتے، کاش پیسے ملتے۔ لوگ کہہ رہے ہیں سعودی سے پیسے مل رہے ہیں۔ اچھا میں سعودی کی تعریف کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں سعودی سے پیسے مل رہے ہیں۔ اچھا انڈیا کے اچیومنٹس کی تعریف کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ارے بی جے پی سے پیسے مل رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ٹرمپ کی تعریف کروں تو کہتے ہیں ہاں اس کو امریکہ کا ویزا چاہیے۔ بہرحال لوگوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کی طرح جو ہے صبح شام بے وارو نہ روئیں، صبح شام خالی واویلے کریں، روتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہیں گے ہاں بھائی ہم اگر اپریشیٹ کریں گے، تعریف کریں گے ملکوں کی، وہاں کے گورنمنٹس کی، وہاں کے اتھارٹیز کی، جیسے سعودی گورنمنٹ کی ہم تعریف کریں گے، ماشاءاللہ دیکھو کتنا اچھا ہے، اے آئی سمٹ انہوں نے کیا ہے، کتنا پروگریسو یہ لوگ جا رہے ہیں، سعودی کا چاٹوکار ہے، ٹھیک ہے؟ انڈیا کی تعریف کر دو مودی کا بھکت ہے، ادھر امریکہ کی تعریف کرو تو الگ۔ تو لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے بس چاہتے ہیں کہ ان کی طرح، یعنی صبح شام بس وہ رینٹنگ ایٹیٹیوڈ، رونے والا ایٹیٹیوڈ، واویلے کرنے والا ایٹیٹیوڈ لے کر چلے۔ اگر نہیں چلتے تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو پیسے مل رہے ہیں، یا پھر یہ چاٹوکار ہے، یا یہ بھکت ہے، فلاں ہے، الاں ہے۔ تو بہرحال
یہ ایسے ہی بولتے رہیں گے، یہ چائے ٹپریوں پر بیٹھ کر، چبوتروں پر بیٹھ کر، نالوں کے کنارے بیٹھ کر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ ان کی زندگی میں کچھ فرق پڑا اور نہ ہماری زندگی میں ان باتوں سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ زویب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یور ویڈیو از ویری انفارمیٹو، تھینک یو سو مچ۔ سراج شیخ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم، پلیز کیپ اٹ اپ، تھینک یو سو مچ۔ کامران حسین کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا واٹس ایپ نمبر چاہیے مجھے، جی میسج کریے، دے دوں گا، مگر میں پہلے ہی ڈسکلیمر دے رہا ہوں کہ میسیجز بہت آتے ہیں، کبھی کبھی مس بھی ہو جاتے ہیں، تو برا مت مانیے۔ معاذ بن مغری کہہ رہے ہیں ویری انفارمیٹو ویڈیو بھائی، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ویاک۔ ارطغرل الغازی صاحب کا ایک اور میسج آیا کہ سلطنت عثمانیہ کو اکھاڑنے میں سعودی کا اہم رول ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، دیوبندی لوگ کہتے ہیں۔ اب دیوبندی لوگ تو بھائی اب ان کی کتابوں میں تو بھائی خوابوں پہ ساری چیزیں مینشنڈ ہے، تو ان باتوں کو سیریس لینا نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ میں کہوں گا کہ یہ جو چیز ہے سلطنت عثمانیہ کو اکھاڑنے میں، سعودی کا نہیں بھائی، لوگوں کو ہسٹری نہیں پتا ہے۔ ابھی میں گیا تھا ایک جگہ، ٹھیک ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ لٹیرے تھے، ہائی وے پہ لوٹتے تھے لوگوں کو سعودی، اور پھر جو ہے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو نکالا اور یہ قابض ہو گئے۔ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ خوارج جو ہوتے ہیں نا، ان کی حکومت زیادہ دن نہیں چلتی، حدیث ہے زیادہ دن نہیں چلتی، اس لیے دیکھیے کہ اب داعش جو تھا حکومت بنائے، چند سالوں میں ختم ہو گئی حکومت۔ تو خوارجیوں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں زیادہ دن نہیں چلتی، یہاں تو ماشاءاللہ 100 سال کے اوپر سے سعودی حکومت ہے، ماشاءاللہ علماء ان کے ساتھ ہے، اتھارٹیز ان کے ساتھ ہے، دنیا میں ماشاءاللہ ان کی عزت ہے، لوگ احترام ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ کل ہی کی بات ہے، محمد بن سلمان نے 300 پریزنرز جو رشیا اور یوکرین کے ہیں میڈیشن کر کے انہوں نے ماشاءاللہ جو ہے 300 پریزنرز کو رہا کروایا۔ تو ایک نام، ایک دبدبہ ہے، ایک بات کی ویلیو ہے، انسان کی ویلیو ہے۔ تو خوارجیوں کا ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو لوگ غلط کہتے ہیں کہ عثمانیوں کے خلاف سعودیوں نے خروج کیا، خوارج ہیں یہ بھی، تو بھئی خوارج کو اللہ اتنا رتبہ اور جو ہے پوزیشن نہیں دیتا، ایک بات آپ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاشمیز تھے اصل میں، اب بہت بڑی ہسٹری ہے، میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ ہاشمی تھے، اور ہاشمیوں نے جو ہے انگریز کے ساتھ، یعنی ہاشمی گورنر تھے اصل میں یہاں پہ، اور پھر انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ڈیل کی تھی، پھر انگریزوں نے عثمانیوں کو نکالا، پھر ہاشمیوں کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی، پھر ہاشمی سلطنت آئی، پھر ہاشمی سلطنت انگریزوں کے ساتھ مل کر انہوں نے حجاز، عراق، ٹرانس جارڈن، لیبنان وغیرہ کا جو ایریا ہے یہ سب انہوں نے لینے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے آل سعود آئے اور راشدون یہاں پہ ریاض میں تھے، پھر وہ چلے گئے، پھر اس کے بعد ملک عبدالعزیز جو ہے مکہ گئے، وہاں پر کمزور پڑ گئے تھے ہاشمیز، انہوں نے پھر حکومت چھوڑ دی، پھر انہوں نے حکومت لے لی۔ تو بیچ کے جو 15-16 سال تھے لوگ اس کو اڑا دیتے ہیں، اڑا کر سیدھا کیا کہتے ہیں کہ عثمانیوں کے خلاف آل سعود نے بغاوت کی۔ آل سعود بعد میں ہے، عثمانیوں کے خلاف ہاشمیوں نے بغاوت کی، اور پھر ہاشمی جب کمزور پڑے تو آل سعود کو اللہ نے حکومت دے دی، یہ ہوا اصل، ٹھیک ہے؟ اب معاذ بن مقری، اچھا صبغت اللہ بلال پوچھ رہے ہیں کہ اسلام اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیاست کیسے کرنا ہے، مگر سیاست کرنے کے لیے اسلام کا استعمال کرنا یہ نہیں ہے، ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے میری، اسی لیے اسلام کو اور سیاست کو الگ الگ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کو اللہ نے حکومت دی ہے، اور وہ حکومت چلانا کیسے ہے یہ اسلام میں بتایا گیا ہے، مگر حکومت لینے کے لیے اسلام کا استعمال کرنا یہ نہیں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حکومت لینے کے لیے اسلام کا استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل اسلام، اس کو کہتے ہیں اسلامزم، اور یہی اخوانیت ہے، ٹھیک ہے؟ مگر جب آپ کو حکومت مل جاتی ہے، مگر آپ کا فوکس گول حکومت نہیں ہونا چاہیے، ایک بات آپ یاد رکھیے، سورہ نور میں اللہ نے کہا تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک مت کرو، عمل صالح کرو، 3 چیز کرو، اللہ تم کو حکومت دے گا، جیسے پہلے لوگوں کو ملی تھی حکومت۔ مگر حکومت لینا، حکومت قبضہ کرنا، یہ آپ کا پرائمری گول نہیں ہونا چاہیے۔ وقت آتا ہے، وقت کے حساب سے حکومت مل جاتی ہے، یہ آپ کا بائی پروڈکٹ ہے، توحید اپنانے سے اور عمل صالح کرنے سے ایک بائی پروڈکٹ ہے، اللہ آپ کو حکومت دے دیتا ہے۔
مگر آپ کا مین مقصد حکومت لینا نہیں ہے. جماعت اسلامی اور اخوانیوں کا یہی پرابلم ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا مقصد ہی حکومت قائم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انبیاء کا مقصد ہی حکومت قائم کرنا تھا. یہ بالکل غلط منہج ہے. انبیاء کا ہرگز یہ مقصد اور ان کا منہج یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ حکومت قائم کرے. وہ آئے تھے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. 4-5 آپ انبیاء دیکھ لیے جن کو اللہ نے حکومت دی. موسیٰ علیہ السلام ہے, داؤد علیہ السلام ہے, سلیمان علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چند لوگوں کو حکومت ملی, چند انبیاء کو, ورنہ جو ہے حکومت سب کو نہیں ملی. تو یہ غلط منہج ہے کہ بھائی سیاست اور اسلام اور بزنس ہر چیز کو مکس کر کے جو ہے پورا شاورما بنا رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے بھائی, ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے مولوی حضرات جو ہے ممبروں پر ٹھہر کر اپنے دوستوں کے بزنس کو پروموٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے دوست ہیں, حلال بزنس کر رہے ہیں, اچھا بزنس ہے, اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں. تو ممبر کو ممبر رکھیے, اسلام کو اسلام رکھیے, سیاست کو سیاست رکھیے, بزنس کو بزنس رکھیے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے, جس کی جگہ ہے وہیں پہ رکھیے. مجید علی خان کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی, آپ کے ویڈیو میں دیکھتا ہوں, آئی ایم فرام انڈیا لیونگ ان ریاض. بہت بہت شکریہ مجید علی خان صاحب. کامران حسین کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جان, آپ کیسے ہو؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب, میں بہت اچھا ہوں. صبغت اللہ بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ حزب التحریر کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سوال ہے ماشاءاللہ صبغت اللہ صاحب آپ کے. حزب التحریر کا بھی بھائی بہت ڈیٹیل ویڈیو ہو جائے گا, تو میں آپ کو ان شارٹ بتاتا ہوں. حزب التحریر جو ہے یہ تقی الدین نبہانی کی ایک آرگنائزیشن ہے. یہ بھی ایک اخوانی آرگنائزیشن ہے. فلسطین میں یہ یعنی اوریجنلی جو ہے تقی الدین نبہانی یہ فلسطین کے ہیں. ان کے نانا جو ہے یوسف نبہانی, یہ عثمانی سلطنت کے تھرو جو ہے یہ قاضی تھے, عثمانیوں کے لیے قاضی تھے. تو تقی الدین نبہانی کا یہ ایک موٹیو تھا کہ جو عثمانی سلطنت گر چکی ہے تو ان کا یہ موٹیو تھا کہ پھر اس کو واپس ریوائیو کیا جائے, حکومت کو واپس لایا جائے. اور بننا حسن البنا کا بھی یہی موٹیو تھا, اور اسی لیے حسن البنا نے اخوان المسلمین کو بنایا. اور 1922 میں عثمانیوں کی حکومت گر گئی اپنے کالے کارناموں کی وجہ سے. تو 1926 میں جو ہے حسن البنا نے اخوان المسلمین, اور 1928 میں پھر اخوان المسلمین کو انہوں نے وجود میں لایا. تو حزب التحریر ہو یا اخوان المسلمین ہو, ان کا منہج ایک ہی ہے کہ واپس جو ہے خلافت کو لانا ہے جو عثمانیوں کی خلافت تھی. خالص اسلام ہندو کی غلامی میں جینا سکھاتا ہے کیا؟ خالص اسلام ہندو کی غلامی میں, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں جا کر ڈائیلاگ یا ڈسکشن کرتے ہیں تو لوگ اس کو غلامی کا نام دیتے ہیں یا غلامی کا لیبل دیتے ہیں. یہ جو ہے ایک شریر مزاج, اور یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے صبغت اللہ بلال کہہ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ خالص اسلام ہندو کی غلامی میں جینا سکھاتا ہے کیا, تو یہ اصل میں جو ہے نہ تو اسلام ہے نہ تو منہج ہے. یہ جو ہے ایک شریر مزاج ہے لوگوں کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے الائنسز بنانا, پیس ڈیل سائن کرنا. احد کی جنگ میں رسول اللہ کے فوج میں جو ہے یہودی تھے, ٹھیک ہے, یہودی. تو کیا سکل رہی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ انہوں نے لے لیا, ٹھیک ہے. حبشہ گئے تھے صحابہ, حبشہ میں مائگریٹ کر کے گئے تھے, تو کرسچن کنگ کے انڈر میں تھے نا. تو اس ٹائم پہ یہ صبغت اللہ بلال جیسے لوگ اگر ہوتے تو صحابہ کو بھی یہی کہہ دیتے تھے کہ بھائی کیا جو ہے نصرانیوں کے کرسچنوں کی غلامی میں اسلام جینا سکھاتا ہے کیا؟ بھائی جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کو آپ تھینک یو بولنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندوں کا احسان مند نہیں وہ اللہ کا احسان مند نہیں. کہ آپ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک جا رہے ہیں, یو کے میں یا یو ایس میں, یا پھر جو ہے خود انڈیا کے اندر آپ رہ رہے ہیں, کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں, آپ کے ماں باپ جو ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں, دعوتیں اٹینڈ کر رہے ہیں, شادی ولیمے کی دعوتیں اٹینڈ کر کے آپ رات میں 4-4 بجے واپس آتے ہیں, آپ کی عورتیں رات میں 2-2, 2:30 بجے جو ہے روڈوں پر آرام سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی آپ جو ہے ناشکراپن کرتے ہیں اور روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندو کی غلامی میں رہ رہے. ارے بھائی وہ میجورٹی میں ہے تو ان کی حکومت ہے اور وہ آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ریسپیکٹفلی رہیے, وہ آپ کے ساتھ ریسپیکٹفلی رہیں گے, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہندو بن جائیں اور نہ آپ ان کو مسلمان بنانے کے لیے زبردستی کرو, ٹھیک ہے. انایویٹیبل فیکٹس ہیں بہت سارے, یعنی ہندو انڈیا میں میجورٹی ہیں اور انڈیا میں مسلمان بھی رہتے ہیں 250 ملین, ٹھیک ہے, یعنی 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں.
تو نہ ہندو پورے مسلمانوں کو ہندو کر دیں گے اور نہ مسلمان سارے ہندوؤں کو مسلمان کر دیں گے. تو ساتھ میں رہنا ہے اور پلورلسٹک سوسائٹی میں ہم کو رہنا ہے. پلورلزم کا معنی سمجھتے ہوئے ہم اس چیز کو لے کے چلنا ہے. اگر اس طرح کی ذہنیت رہی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم ہندو کی غلامی میں جینا ہے کیا، تو یہ جو سوچ ہے اور یہ جو فکر ہے نا، یہی مسلمانوں کو برباد کرتی ہے. نہ دنیا کے رہتے ہیں، نہ آخرت کے رہتے ہیں، نہ سوسائٹی میں کوئی عزت رہتی ہے اور نہ ہی جو ہے اسلامی معاشرے میں کوئی عزت ہوتی ہے. تو اس طرح کا جو شریر مزاج ہے، مسلمانوں کو یہ شریر مزاج بند کرنا ہوگا اور ذہنیت کو تبدیل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ریسپیکٹ فلی ہندوؤں کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی غلامی کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو یہ جو چلر سوچ ہے، یہ چلر سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. منور بشیر تیمی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو غلط افکار نظریات سے آگاہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جی ارطغرل الغازی صاحب کا ایک اور سوال ہے، کیا ہے؟ بھارت کے دیوبندی بریلوی لوگ بولتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کو، ارے بھائی ابھی جواب دیا میں، آپ دیکھ لیجئے بھائی جواب. اچھا جی، عبداللہ آر این ایس کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو علماء سے جوڑنے کے لیے کہاں جائے تو بول رہے ہیں، کیا ہم ان سے بہتر جانتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں، آپ کا سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا. کیا ہے بھائی؟ یا لوگوں کو علماء سے جوڑنے کے لیے، چلیے بعد میں دیکھتے ہیں. سبقت اللہ بلال صاحب کیا بول رہے ہیں؟ سبقت اللہ بلال صاحب، غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے اسلام بدل دو. واہ، پہلے خود اسلام سیکھ لو بھائی. نہ اسلام ڈھنگ سے آتا ہے، نہ دنیاوی تعلیم ڈھنگ کی ہے، نہ اسلام ڈھنگ سے سیکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آدھا تیتر آدھا بھٹیر لے کر جو ہے اسلام کے دعوے دار اور ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے. معاذ بن مقری کہہ رہے ہیں بھائی ایسا بولے تو 3 گورنمنٹ سے پیسہ آ رہا. اچھا بھائی، اگر واقعی میں آپ جو بول رہے ہیں نا معاذ بن مقری صاحب، 3 گورنمنٹ سے اگر واقعی میں پیسہ مل گیا نا، تو یہ جتنے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں پیسہ مل رہا، سب کو میں فری ویزا دے کے بلاؤں گا یہاں پہ. سبقت اللہ بلال، ایران بھی ترقی کر رہا ہے، اس کی کیوں نہیں کرتے تعریف؟ تم کو اگر ایران پسند ہے تو جاؤ کر لو، متا رہ جاؤ وہاں پہ، کس کو کیا فکر پڑی ہے؟ ترقی کر رہا ہے، بہت ترقی نظر آ رہی ہے نا، تو جاؤ اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ ایران. ارطغرل الغازی، سلطنت عثمانیہ کے بارے میں، ارے بھائی آپ سلطنت عثمانیہ میں ہی پڑے ہوئے بھائی، جواب دے دیا، دیکھ لو. محمد عبد الجبار، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید مدثر حسین، السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وجاہت سبانی، السلام علیکم. محمد رحمانی صاحب نے پہلے بھی بول دیا تھا پی ایف آئی کے بارے میں، لیکن کچھ لوگ نے رحمانی صاحب کا مذاق اڑایا تھا. آج ان لوگوں کا مذاق اڑ گیا، سمجھ رہے ہیں ہمارے وجاہت سبانی صاحب؟ بالکل صحیح بات ہے آپ نے جو کہا نا، محمد رحمانی صاحب کا مذاق اڑایا لوگوں نے. مذاق ہی نہیں بلکہ محمد رحمانی صاحب کے بارے میں یہاں تک باتیں اڑائی ہیں کہ نہیں بھائی حکومت کی ڈر سے بول رہے ہیں، ای ڈی کی ڈر سے بول رہے ہیں، ای ڈی کے ساتھ ملے ہوئے تبھی تو ان کے مدرسے چل رہے ہیں، یہ فلاں ڈھمکا بکواس باتیں کرتے گئے. چھوٹی سوچ کے کمظرف لوگ جو اس طرح کی باتیں اڑاتے گئے. اس میں کچھ جانے انجانے لوگ بھی تھے تو اس طرح کی باتیں کیے لوگ، مگر آج دیکھو، آج پتا چل رہا ہے لوگوں کو کہ رحمانی صاحب مئی کے مہینے میں جو بات بتائے، لوگوں کو آگاہ کیے، روکے، آج جو ہے اس چیز کا احساس ہو رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا، جب آپ بتاتے ہیں نا کوئی چیز، تو لوگوں کا مزاج ہے ہنس دینا، مذاق اڑا دینا. پھر جب ڈنڈا پڑتا ہے نا، پڑھتے بتائے نہیں بھائی صحیح بولے تھے بھائی، آپ صحیح بولے تھے، آپ صحیح بولے تھے. تو یہی مسئلہ ہے. رحمانی صاحب کو اللہ جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت دلیری کے ساتھ انہوں نے وہ کام کیا ہے، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ چیزوں کے اوپر بولنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو حیدرآباد میں ڈنکے کی چوٹ پر اتنا کھلم کھلا بولنا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. جنید بہرموس صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. صحیح بات ہے بھائی. وعلیکم السلام جنید صاحب، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اسلام کو سیاست سے الگ کر دو تو آدھا اسلام چھوڑنا پڑے گا. اب بھائی صاحب سبقت اللہ صاحب، آپ اسلام پکڑو اسلام چھوڑو، ہم کو کیا کرنا ہے، تمہارا ٹینشن ہے.
عبد الرحمن سید صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے. نبی نے بھی قائم کیا. اسلامی حکومت قائم کرے بغیر اسلام پر عمل ممکن نہیں ہے. یہ جو ہے اخوانیوں کا اور جماعت اسلامی کا منہج ہے کہ جو ہے اسلام بغیر خلیفہ کے جو ہے آپ کا اسلام ناممکن ہے اور نامکمل ہے. اور یہی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ داڑھی کی بات کرو، قرآن کی بات کرو، حفظ کی بات کرو، روزے صوم زکوٰۃ کی بات کرو تو کہتے ہیں ارے یہ کیا لے کے بیٹھے ہوئے بھائی، فروعی مسائل ہیں پورے یہ، ٹھیک ہے. نماز کے طریقے کی بات کرو، بچوں کو جو ہے تعلیم و تربیت کی بات کرو، ارے یہ پورے فروعی مسائل ہیں، اصل خلافت ہے، اصل خلافت ہے، اصل خلافت ہے. یہ خلافت کا چورن بیچ کے جو ہے اب تک نہ یہ جو لوگ یہ خلافت کی باتیں کرتے ہیں خود کے گھر میں جو ہے نا ڈھنگ کا اسلام نہیں ہے، خود کے بیوی بچوں پہ ڈھنگ کا اسلام ان کا نہیں ہوتا. مودودی صاحب جو ہے اسلامی حکومت کر کے بڑی بڑی باتیں کیے، اس کے بعد خود جا کے فاطمہ جنہ کو ووٹ ڈالے. تو یہ مسئلہ ہے بھائی. ہاں، اور جو ہے بادشاہت کو کہتے ہیں غیر اسلامی غیر اسلامی غیر اسلامی، اور وہی سعودی عرب کی بادشاہت سے جو ہے آ کر 50,000 ریال کا انعام بھی لے کے گئے. تو یہ ڈوگلی پالیسیاں رکھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم آپ کو سیریس لینے والے نہیں ہیں. Saad Ahmaduddin, today is the Saudi National Day, bro. We should celebrate. Saad, my bro Saad, today is not Saudi National Day. Saudi National Day is tomorrow. That is on 23rd September, inshallah. So, you want to celebrate it, you can celebrate it, but, I will be celebrating in my own way, inshallah. Okay? So, obviously, I won't be going out, waving the flags, but I will be thanking Allah for this country and for the leadership of this country. Munawar Bashir Taimi, what is your qualification in Islamic studies? Islamic studies میں qualification میری کیا ہے؟ یہ بہت تفصیلی چیز ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا، میری qualifications کیا ہیں کیا نہیں ہے، وہ میرے YouTube چینل پر آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. رسول اللہ ابو جہل کے خلاف کیوں گئے؟ وہ بھی تو حکمران تھا. ابو جہل کے خلاف نہیں گئے، پہلے ہجرت کرے، ٹھیک ہے. پہلے خود جو ہے اپنے گھر میں اسلام نافذ کرو، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بیوی بچوں پر اسلام کو پہلے نافذ کرو، اپنے 6 فٹ کے جسم پر اسلام کو نافذ کرو. اس کے بعد آ کر فیس بک پر کامنٹ کرو کہ بھائی اسلام جو ہے دنیا میں پھیلانا ہے کہ نہیں پھیلانا ہے. ایک تھا نقلی سنی، سوال کر رہے ہیں کہ وہ رسول تھے اس لیے آپ رسول نہیں ہو. اچھا، کسی کو جواب دے رہے ہیں شاید. بھائی اگر ترقی کی وجہ سے کفار و دشمنان اسلام کی تعریف کرتے ہو تو ایران کی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایران کی کیوں نہیں کرتے؟ ایران کے ایکسپینشنسٹ ایمبیشنز ہیں، ٹھیک ہے. ایران ایک ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی پھیلے. شریر اور شر پسند ہے. 1979 میں ایرانین ریولوشن ہوا، اس کے بعد 1989 میں کشمیر انسرجنسیز چالو ہوئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا ماحول خراب ہوا، کشمیری پنڈتوں کو بھی مارا گیا. اس کے بعد جو ہے ایک چین آف ریاکشنز ہندوستان کے اندر شروع ہوئے. تو اس میں ایرانیوں کا بہت بڑا رول رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی نہیں بلکہ سیریا، یمن، بحرین اور اس طرح سے جو ہے لبنان اور عراق، ان ملکوں میں جو قتل و غارت گری کی ہے وہ کسی یہودی یا کسی ہندو نے نہیں کی، ایرانی رافضیوں نے کی ہے. سب سے زیادہ جو قتل و غارت گری کی ہے. تم کو اگر نرم گوشہ رکھنا ہے رکھو، جا کے رہنا ہے رہو، ٹھیک ہے. تم کو ادھر جا کے متا کرنا ہے کرو، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. انڈیا وتھ پی ایف آئی کامنٹ کر رہے ہیں کہ پی ایف آئی جھکے گا نہیں. وہ تو وقت کے ساتھ پتا چلے گا، وہ تو وقت کے ساتھ پتا چلے گا. آج 106 گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ جھکے گا نہیں، اٹھے گا نہیں. جھکے گا بھی، پھر جھکنے کے بعد جو ہے پھر اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اور یہ دیکھو ان کی حرکتیں، فلمی ڈائلاگیں مار رہے ہیں ادھر آگے، جھکے گا نہیں. عجیب ہے یار.
فیض خان صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی، آج کے دور میں مسلمان چاہے وہ کسی فرقے کا ہو، اس کے اندر اخوانیت ہے۔ آپ کے وہ پچھلے ویڈیوز آئے، وہ آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا، جزاک اللہ خیر۔ بالکل صحیح بات ہے فیض خان صاحب کہ جو ہے اخوانیت جو ہے اصل میں یہ بہت چالو لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر تنظیم کے اندر یہ لوگ گھسے ہوئے ہیں، تبلیغیوں کے اندر، اہل حدیث کے اندر، بریلویوں کے اندر، ٹھیک ہے، یہ ہر گروپ کے اندر، ہر تنظیم کے اندر انہوں نے اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ تو یہ چیز تو ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج جو رائٹ مائنڈیڈ دیوبندی ہیں، رائٹ مائنڈیڈ بریلوی ہیں، رائٹ مائنڈیڈ صوفی ہیں، رائٹ مائنڈیڈ سلفی ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور پھر جو ہے اخوانیوں کو اپنی صفوں سے باہر کرنا چاہیے۔ ابو ریحان کہہ رہے ہیں کہ کین سعودی عربیہ اوور ٹیک یو اے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ اینڈ ٹورزم؟ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ابو ریحان صاحب۔ دیکھیے ابو ریحان صاحب، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے، مگر ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کہ ایک سعودی جو ہے کالمسٹ تھا، اس نے بڑا ایک اچھا آرٹیکل لکھا۔ اس نے لکھا کہ پیرس ہے، نیو یارک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی پیرس نیو یارک کو بیٹ کر دے گا یا پھر نیو یارک پیرس کو بیٹ کر دے گا۔ اپنی جگہ خوبصورتی ہے۔ یو اے ای کو جویل آف دا مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے۔ 50 سال لگے یو اے ای کو ترقی کرنے، اور جو مقام پہ آج یو اے ای ہے، اس مقام پر پہنچنے کے لیے ماشاءاللہ سعودی بھی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی کے اپنے الگ ایمبیشنز ہیں، یو اے ای کے الگ ایمبیشنز ہیں، اللہ دونوں کو ترقی دے۔ خالد خان کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ول یو کم ان ممبئی؟ انشاءاللہ ول میٹ یو انشاءاللہ۔ شیخ عدنان میرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنا، داڑھی کٹ کر سکتے کیا تھوڑی؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہے بھائی، علماء سے پوچھئے، میں مفتی تھوڑی ہوں فتویٰ دینے کے لیے۔ خالد خان کہہ رہے ہیں کہ یس ایبسولوٹلی آئی ایگری وتھ یو، اوکے۔ مختار بن احمد کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اور شیخ محمد رحمانی کو بھر بھر کے گالیاں دے رہے ہیں، دینے دو، کیا فرق پڑتا ہے، گالی دے سکتے اور کیا کر سکتے۔ وائلنس والا ویڈیو بھی مست تھا، کون سا وائلنس والا ویڈیو؟ خالد خان کہہ رہے ہیں کہ پی ایف آئی شوڈ بی بینڈ ان انڈیا، یس اٹ شوڈ بی بینڈ ان انڈیا۔ مختار بن احمد کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے سیکھا کیسے علماء سے جڑ کر رہنا ہے، شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ چلو بھائی، بہت کامنٹس پڑھ لیے، تھوڑے اچھے کامنٹس تھے، تھوڑے تیکھے کامنٹس تھے، تھوڑے ٹیڑھے کامنٹس تھے، جو بھی تھے، بہرحال کامنٹس پڑھنے میں مزہ تو بہت آیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے سن کر اچھا لگا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔